گئے، بڑے اچھے اخلاق چھوڑ کر گئے. تو محترم سمیع وقار میں ان کے جملہ خاندان سے، ان کے تمام دوست احباب سے، ان کے جو محکمے کے احباب سے، تمام سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ببرکت مہینے کے توسط سے باؤ ملتا صاحب کی کامل اکمل بخشش عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، مجھ سے پہلے قبلہ حافظ صاحب یہ فرما رہے تھے بابا جی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، آخر تک توجہ کیجئے. ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور حضرت نے دل سے پکارا ہے. بابو میرا داد، ہم عقیدے والے لوگ ہیں، عقیدے پر بات کرنے والے، یہ بات یاد رکھیں. گھر میں بلایا، یہ بات انہی رشتہ نہیں، پر طریقت کا ایسا رشتہ حق ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، خطاب ہم نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے، پہلے بھی کیا، آج بھی کریں گے. اس کے بعد آپ نے قریب بٹھا کر جو انہوں نے جملے بیان کیے نا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب نے ان کو سوموار والا دن عطا کیا ہے، اور جمعے سے، عید البقرہ سے، عید الاضحیٰ سے یعنی عید الفطر سے، یہ مقدس دن ہے کہ جس میں سرکار کی ولادت ہوئی. تو سرکار نے روزہ رکھا. کیا رکھا؟ ہم میلاد کا جلسہ کریں، فتوے لگتے ہیں. بات توجہ کے ساتھ سنیں. بابو میرا داد ہان کے قریب کھڑا ہو کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، رب نے یہ مقدس ان کو دن عطا کیا، چلیے کہ ولادت مصطفیٰ ہوئی نا، سرکار نے سوموار والے دن روزہ رکھا. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں روزہ رکھ کر رب کا شکریہ ادا کرنا. جس نبی کا ہم صدقہ کھاتے ہیں ان کی ولادت ہو تو وہ روزہ رکھ کر شکریہ ادا کریں. بابو میرا داد ہان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، رب نے ان کو یہ عظیم تحفہ عطا کیا ہے، یہ مقدس جو دن عطا کیا ہے. پیر صاحب نے پیغام دیا جنازے کے بارے میں، پہلے کہہ دیا جنازے کے بارے میں وہی کہتا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا بھی ہو، عشق مصطفیٰ بھی ہو. اور مجھے کہنے دیجیے اس مقام پر بابو صاحب کے نظریہ اشعار، کس نے کیا حکم کہا کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، کہو سارے سبحان اللہ، آواز آنی چاہیے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، سفر میں تہرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تو یارو تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں. آقا تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں. دعا کیجیے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جناب رشید بانیہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں والے تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. آج ہم جس بزرگ شخصیت کی نماز جنازہ میں شریک ہیں، یہ وہ ایسے عظیم شخصیت تھے جن نے دوران ملازمت بھی لوگوں کی اس طرح خدمت کی. بڑا مشکل دور تھا، اور جب ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے بعد بھی ان نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھا. میں سمجھتا ہوں ان کی وفات جو ہے ایک بہت بڑا خلا ہے. یہاں میرے کسی بھائی نے کہا کہ یہ چوکی مونگ اور یہاں سے تعلق ہے، نہیں، یہ ضلع کوٹلی کی ایک بڑی معتبر شخصیت تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک بڑے عظیم بزرگ رہنما انتہائی دور اندیش شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں. اور ان کی خوش قسمتی دیکھیں کہ ربیع الاول کا یہ خوبصورت مہینہ اور یہ ولادت کے دن علامہ صاحب ابھی اس پر روشنی ڈال چکے ہیں. تو بے شک یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ آج کا یہ دن ان کو دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید ہی پورا ہو سکے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس پاک و ببرکت ماں کے صدقے نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی آنے والی یہ رات خیر و برکت سے گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان نصیب فرمائے. ہم جو لوگ ان کی نماز جنازہ میں دور دراز سے یہاں شریک ہوئے ہیں، ہمیں قدم بقدم یہاں آنا اور اس پہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان کے جملہ صاحبزادگان، ان کے پورے خاندان، پورے قبیلے علاقے سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا. میں آج باؤ مراد صاحب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی نیک اعمال کیے
مخلوق خدا کی خدمت کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو آج ربیع الاول کے ببرکت مہینے کے توسل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے لوائقین بالخصوص حاجی مختار صاحب، حاجی مشتاق صاحب اور ان کے تمام برادران، ان کے بیٹوں حاجی اظہر صاحب، ماجد صاحب، ساجد صاحب، میں سبھی سے اور ان کے پورے خاندان قبیلے سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور دور دراز سے جتنے بھی لوگ یہاں آئے میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کو کروٹ کروٹ اس کی نیکیاں عطا فرمائے، اور لائقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام حافظ مزمل صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے میری نہ اے تیری، چار دناں دا میلہ اے دنیا، آخر پھر مٹی دی تیری۔ سمین وقار، آپ جانے والی شخصیت کے متعلق ہر زبان پر، بچے بوڑھے کی زبان پر ان کے لیے اچھے الفاظ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ آج 11 ربیع الاول شریف ہے اور سوموار والا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہی گواہی ہے، ان کے نیک ہونے کی، حق پر ہونے کی یہی بات گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب نبی جس مہینے کے اندر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کے اندر 11 ربیع الاول کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اور میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات اپنے محبوب کی ولادت کے توسل سے اور حسین کے اس سجدے کی توسل سے، حسین کا قرآن پڑھنے کے توسل سے ان کی زندگی کے جتنے بھی دانستہ طور جانے انجانے میں گناہ ہوئے اللہ رب العزت معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ زاہد الحسن صاحب بطیر تشریف لاتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سے گزارش۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین کرام، آپ بڑی اچھی گواہیاں سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان گواہیوں کے سبب سے الہ العالمین مصداق ان کو اخروی زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے، چونکہ ماجد سلطانی صاحب کا شہباز سلطانی صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اس حوالے سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی اور ان کے اخلاق سے ہم بڑے متاثر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور یہ تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ سامعین کرام، چونکہ دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، اچھی گواہی کوئی چھوڑ کر جاتا ہے، اچھا کردار چھوڑ کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کردار، ایک تو وہ زندہ رہتا ہے، یہ کردار جو ہے بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ تو ان بزرگوں کے حوالہ سے بہت ہی اچھی گواہیاں سنی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس مادہ پرستی کے دور میں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ایک دین ہمیں دیا ہے، اور وہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس میں جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں بیان کر دیے ہیں کہ کمائی کیسے کرنی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حقوق العباد کے حوالہ سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن دین میں ہم نے دیکھا کہ جتنی مساجد بہت اچھی تعمیر ہو رہی ہے، اچھے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے آسودہ حال ہیں، لیکن اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو اس مہینے میں تشریف لائے، انہوں نے جو ہمیں دین دیا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے لے لو، جسے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، نبی کے ساتھ تعلق جو ہے یہ محبت کی علامت ہے،
اور اس محبت کو آج جو ہے دو چیزوں نے خراب کیا ہوا ہے. ایک تو یہ خواہشات نفسانی ہے، ہماری اپنی خواہش ہے، اور خواہش وہ جو ہے دین کے تابع ہونی چاہیے، شریعت کے تابع ہونی چاہیے. جب ہم اپنی خواہشات نفسانی سے کام کریں گے تو گویا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مادہ پرستی ہے. آج ہر بندہ جو ہے مادیت کے اس دور میں مادہ پرستی کی طرف لگا ہوا ہے. اس محبت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب اپنے اندر جگہ دیں گے تو یہ دین جو ہے اس کے تقاضے پورے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سردار نصیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نسبت سے میں کسان جلال صاحب کے جملہ بائیکین سے عدالت کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اور سردار فاروق صاحب یہاں آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی، پورے ضلع کی طرف سے. بہت ہی ایک اور 500 آدمی تھے. انہوں نے اس وقت محکمہ جنگلات میں سفر شروع کی جب یہاں پہ ذرائع امداد بہت کم تھے، پسماندگی تھی، لیکن محکمے میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا ترسی کی، لوگوں کے معاملات میں آسانیت پیدا کی، وفاداری بھی قائم رکھی اور اپنا معمول بھی بچایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علاقے ضلع کے لوگوں کی بھی دیکھ بھال اور خدمت کی. میں ذاتی طور پر ان کو جانتا تھا، یہ بہت ہی شریف النفس آدمی تھے، ایک تھے. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، پس منظران کو سبب عطا فرمائے. اسی طرح قیوم شاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آگے تشریف لے آئیں. اتنی دیر میں جو ہے زیاد الحسن صاحب جو ہے وہ قیوم قمر صاحب جو ہے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں محترم بابو میر انداز صاحب کے لوائقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بابو صاحب کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. میرے بھی بابو میر انداز صاحب کے ساتھ سروس کے دوران سے جب تک وہ ملازمت کرتے تھے اس وقت سے اور اس کے بعد بھی ان سے اچھا تعلق رہا. میں نے انہیں بہت سروس کے دوران بھی دیکھا، بہت غریبوں کے مظلوموں کے ساتھی تھے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے، لوگوں کے کام کاج کرتے تھے. میں نے انہیں نہیں دیکھا اکثر ان کے دفتر میں جانا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو یہ کہا ہو کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا. بڑی ذمہ دار پوسٹ پہ تھے، جیسے کہ سردار نصیر صاحب ان کے بڑے افیسر رہے ہیں. انہوں نے بھی گواہی دی ہے اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا ان کے دفتر میں بھی آنا جانا تھا کہ واقعی انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا. ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کی ہے. جہاں تک اپنے علاقے کا تعلق ہے، انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر بہت سارے اپنے علاقے میں بھی کام کروائے ہیں. ان کے آبائی علاقہ میں سڑک کا مسئلہ ہو، سکول کا مسئلہ ہو، کوئی پانی کا مسئلہ ہو، ہمیشہ اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور کام کروائے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہی سوچتے تھے، بات کرتے تھے اور یہی کام کرتے تھے. بہت خوش اخلاق تھے، ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن اصل تو بات یہ ہے، یہ تو چلے گئے، ان کی سارے گواہی دیتے ہیں کہ بہت اچھے کام کیے، اچھی زندگی گزاری ہے. لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے بھی تو جانا ہے. انہیں کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کون سا لمحہ، کس وقت ان کا آخری لمحہ ہوگا. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھی واپس جا سکتے ہیں یا نہیں. اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے جو کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ اپنائیں. کیونکہ آخرت میں تو جیسے میں نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. اور ہمیں بھی اپنے اچھے اعمال جو آخرت میں کام آنے والے ہیں وہ کر کے ہم اپنے انجام تک، تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور آخری زندگی آخری طور پر
میں اور آپ بھی تب بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں گے. تو میں اسی پہ آپ سے اجازت لوں گا. والسلام. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے جنازہ یقیناً بابو میرا داد صاحب نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق میں بطور ملازم محکمہ جنگلات میں یہ سپرڈنٹ بھی رہے. انہوں نے بطور ملازم بطور سماجی کارکن لوگوں کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی. میں خود ذاتی طور پر بابو صاحب سے جب میں طالب علم تھا تو میں ایک درخواست لے کے ان کے آفس میں گیا اور انہوں نے میری بڑی پراپر رہنمائی کی. اس زمانہ طالب علمی سے لے کر میں آج تک بابو میرا داد صاحب سے میرا ذاتی تعلق ملتا تھا, ذاتی طور پر جانتا تھا. ایک بہت اچھے انسان, عاجز انسان, لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. لیکن شرکائے جنازہ کل نفس ذائقۃ الموت, عارضی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. اسی فلسفہ کے تحت آج بابو میاں میرداد صاحب اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر جو ابدی زندگی ہے اس کی طرف ان کا سفر رواں ہے. آؤ ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور میں ذاتی طور پر ان کے پورے خاندان, ان کے بیٹوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, سب کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کو بھی بابو میرا داد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق اور ہمت دے. آمین. راجہ عقیل خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی بلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فرید اتنے سب مسافر نے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. سامعین محترم, بہت دور دراز سے آج اس عظیم بزرگ شخصیت کی نماز جنازہ میں لوگ تشریف لائے. میں چونکہ اس گھر کا ایک فرد بھی ہوں, میزبان بھی ہوں, اور میرے ساتھ مرحوم کی بہت شفقت تھی, بہت رہنمائی کیا کرتے تھے. اور جس طرح کہا گیا کہ ان کی سوچ, ان کی فکر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تھی. وہ صرف قصد نہانی کے نہیں, وہ روشن آباد کے نہیں, بلکہ وہ ضلع کوٹلی کی بڑی فہم و فراست والی اور علاقے کی, خطے کی تعمیر و ترقی کرنے کی فکر کرنے والی شخصیت تھی. میں فردن جملہ خاندان کی طرف سے, وسیم ماجد سلطانی صاحب کی طرف سے, سراج صاحب کی طرف سے, وسیم صاحب کی طرف سے, جملہ خاندان قبیلے کی طرف سے, جتنے بھی آپ احباب پورے ضلع کوٹلی سے, دور دراز سے, سابق وزیر حکومت فاروق سکندر صاحب تشریف لائے, سابقہ مشیر الیاس صاحب تشریف لائے, اور دیگر میں ہر شخص کو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے دور دراز سے تشریف لائے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں بات بھی کریں, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے. ان کے بہت ہی ترینہ ساتھی, میری جب بھی مرحوم بابو میرا داد صاحب سے نشست ہوئی تو انہوں نے بطور خاص ہماری بزرگ شخصیت ضلع کوٹلی کی ملک محمد نواز صاحب کے بارے میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور میں بلا تاخیر اگر شاہ صاحب اجازت دیں, چونکہ وقت بھی قریب ہے, تو میں ملک نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت جنازے کا بہت قریب ہے, جنازے کا وقت قریب ہے تو لمبی بات تو نہیں ہو سکتی. اور میرا داد سے میرا تعلق 1985 سے تھا. جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو مجھے تعلق پیدا ہوا. اس وقت سے لے کر آج دن تک, بلکہ 2-4 دن پہلے تک ان سے بڑا تعلق رہا. ملاقات بھی ہوتی رہی, ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا رہا. اور میرے داد صاحب کی زندگی کے بارے میں جو ان کے کولیگ ہیں انہوں نے ملازمت کی, اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلاً بات کی ہے. لیکن میں ان کی زندگی میں جو ملازمت کی بات ہے, جو میرا ان سے تعلق ہوا, اس کی بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بابو میرا داد صاحب کے موت کا نقصان جو ہے یقیناً ایک فرد کا نہیں ہے, ایک علاقے کا نہیں ہے, ہمارے پوری کوٹلی کے لوگوں کا نقصان. بڑا زیرک انسان تھے, بڑے ذہین آدمی تھے, بڑے ہمدرد آدمی تھے, بڑے سنجیدہ شخص تھا. یہ میں اس علاقے چونکہ وہاں سے میں مقدر آسمان الیکشن لڑا ہوں
बाबू मीरादाद साहब वो मेरे साथ खड़े रहे और बाबू मीरादाद साहब ने हमेशा ज़ात की बात नहीं की, अपने इलाके की बात की, तामीर व तरक्की, अपने इलाके की तामीर व तरक्की की बात की, सड़कें बनवाई, स्कूल बनाए, बाकी लोगों की खिदमत की। यही मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स का हमसे जुदा हो जाना यकीन हमारा यही कि पूरे माशरे और सोसाइटी का नुकसान है। लगता हूँ ये मौत जो है इंसान पे, हर एक शख्स ने इस दुनिया को छोड़ना है, कुल मौत। तो बाबू साहब के लिए जो हमारे सब लोगों ने जो कलमात अदा किए वो यकीनन वो उनकी गवाही है उनके अच्छा होने की, उनका नेक होने की। तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उन्हें जन्नत में आला फरमाए, और अगर ज़िंदगी में इनकासियत इंसान उनसे कोई खता हो या तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मैं उनके बेटों से, उनके तमाम अजीज़ व अक़ारिब से, उनके रिश्तेदारों से गुज़ारिश तज़ियत करता हूँ और इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम बाबू मीरादाद साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चुके नमाज जनाजा का है, सफ़े दुरुस्त फरमा लें। और बाबू मीरादाद साहब खुद भी निस्बतों के हामिल थे और इनकी नमाज जनाजा में आज बड़ी बड़ी निस्बतों वाले मौजूद हैं। बिलखुसूस जनाब किबला मोहतरम काजी रफीक साहब और दर शरीफ गुलार शरीफ से तमाम संगियान तरीक़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस नमाज जनाजा के जितने भी शुरका हैं दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए, सियासी जुआमा, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात ज़ीवकार, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जो रात बाबू मीरादाद साहब को नसीब हो रही है, ये इज्जतों वाली भी है, अजमतों वाली भी है और शानों वाली भी रात है। सहाबा आपस में गुफ्तगू किया करते थे कि कुरान पाक की जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, जब ये आयत नाज़िल हुई, सहाबा कहते हैं वो दिन हमारे लिए दो ईदों का दिन हुआ करता है। एक आयत आए सहाबा के लिए दो ईदें बन जाए, तो यारो जिसके सीने पे पूरा कुरान आए, वो नबी जब दुनिया पर आए उस पे हजारों ईदें कुर्बान हो जाती है। आज जो रात मिल रही है बाबू मियां जी को, ये वो रात है जिस रात आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। और 12 रबीउल अव्वल का वो दिन जब हजरत अब्दुल्ला के आंगन में बीबी आमिना की गोद में मेरे और आपके आका आ रहे थे, रब दुनिया को कह रहा था, दुनिया वालों खुश हो जाओ, मेरा महबूब तुम्हारे लिए रहमत बन के आ रहा है। काजी रफीक साहब से मुल्तमिस हो 1 मिनट के लिए आप आखिरी हाज़िरी लगवाए और नमाज जनाजा भी आप अदा फरमाएं। अब अपनी दफन दुरुस्त फरमाए, वक्त हो गया है। मेरे ख्याल में गुफ्तगू की भी ज़रूरत नहीं है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा इनके बारे में अपनी बातें में कबूल फरमाए। मेरे भाई माजिद साहब की निस्बत थी आस्तान आलिया गुलाब शरीफ के साथ, बड़ी मोहब्बत अकीदत रखते थे और बड़े जानसार लोगों में इनका शुमार होता है। और ये दिन जो आ रहा है सुबह का, अल्लाह उसी की बरकत के सदक़े इनकी बख्शिश फरमाए। सब दुरुस्त फरमा रहे हैं और अपनी अपनी नीयत का आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3600 बात रोशनी ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين اپنی سماجی جنازہ کی حاضری پر عبادت میں قبول منظور فرما۔ جو کچھ ہم نے پڑھایا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالی قبول منظور فرما۔ محبوب کریم کی بارگاہ میں ہدیت ہم وطن پیش کرتے ہیں، مالی قبول منظور فرما۔ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ آمین۔
हालात कब्र में आसानी पैदा फरमा, बरज़खी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा, कब्र में नबी रहमत की ज़ियारत और पहचान अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या अल्लाह कब्र की तंगी, कब्र के अज़ाब, कब्र के फितनों से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन अहले खाना को सब्र की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जमील मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो भी दुनिया छोड़ के मेरे करीम आका के मिलाद का सदका सबकी कब्रों को मुनव्वर और रोशन फरमा। हम सबको दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी इस्लाम पर, दुनिया छोड़े तो मौत ईमान पर अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।